کیا بات کیا بات هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مؤمنا وآمنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المريح لك يظهر الكمال. لا يمكن السماء كما كان حبه بعد الهدى وزرته في السائر مخلصا. واجب الاحترام عزت و تکریم میں جملہ مشایخ نظام. واجب الاحترام عزت و تکریم علماء اہل سنت، احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ مالک العزت، خالق عز و سما، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم آج ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا، ذکر کرنا، ذکر سننا، ہم سب کی یہاں پہ حاضری کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ الوہیت کی شرف قبولیت عطا فرمائے. جس عقیدت و احترام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں بھی دعا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدت و احترام کے ساتھ نماز پنجگانہ تسلسل کے ساتھ پڑھنے میں توفیق عطا فرمائے. اس مبارک کی تقریب باسعید ہے. ہم سارے ضرورت مند اور نیاز مند یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. صاحب مزار، صاحب تصوف و معرفت حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے مرشد مہربان، مرشد شیخ طریقت و حقیقت حضرت پیر سید حاجی غلام اکبر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. دو ایسی عظیم ہستیوں کے عروس ہیں کہ جنہوں نے اس تھل کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کو، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روشنا فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے بندوں کو میرے رب نے ارشاد فرمایا. احکام اور اس پہ عمل کہ جو
جو اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائے، ان اصول الہ میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت خاص کو پائیں۔ یہ جو آیت کریمہ بندہ نچیز نے تلاوت کی ہے، اس آیت حق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب ایمان وسیلہ تلاش کرے، اور مالک کیوں وسیلہ تلاش کرے کہ جاہدوا فی سبیلہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت مشاہدہ کے ذریعے اللہ کی قربت خاص کو تلاش کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو سکے۔ محنت و مشاہدہ کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، عبادات و ریاضات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا ہمیں راستہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک سادہ سا سوال ہے، اس کا جواب اس سے بھی سادہ ہے کہ اب کسی شخص نے فلاح پانی ہو، ابھی کسی شخص نے فلاح پانی ہو، کامیابی پانی ہو، قرآن پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح والوں کے مقدر کو بیان فرمایا کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پیچھے جو پچھلی آیتیں ہیں ان آیات بینات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کی ڈیفینیشن، تعریف اللہ نے ارشاد فرمائی۔ مومن نے فلاح پانی ہے، اگلے جہان کے لیے مومن نے فلاح پانی ہے، میرے رب نے اس فلاح کے مقصد کو میرے کریم رب نے اپنی قرآن مجید کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے جو ارشاد فرمایا کہ اگر فلاح پانی ہے تو پھر اگر فلاح پانی ہے تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے تم سے پہلے فلاح دے رکھی ہے، جسے اللہ نے تم سے پہلے فلاح، کامیابی، کامرانی، اللہ نے جنہیں تم سے پہلے شان و شوکت عطا کر رکھی ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت، اور اس کے بعد ایک آدھی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ فلاح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعدہ فرمایا کہ ہم فلاح دیں گے، لیکن فلاح کے لیے ہمارے پاس جو مثالیں ہیں، جو نمونے ہیں، وہ کن ازواج کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بہتر نمونہ ہے۔ کسی شخص نے فلاح پانی ہے تو حضور کی سنت، حضور کی شریعت، یہ ہمارے لیے راہ فلاح ہے، راہ فلاح ہے۔ اگر کسی شخص نے حضور کی سنت و شریعت پہ بصمیم قلب عمل کیا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کریم رب نے اسے فلاح کا راستہ دکھا دیا۔ دوسرا فلاح کا راستہ، اس پہ تو خیر کوئی اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، پوری امت کے عام کیا، خاص کیا، اس پہ ساری امت متفق ہے کہ فلاح وہ آ جائیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سنت کا حسن عطا فرما دے۔ دوسرا، حضور سے عرض کیا گیا حدیث مشکات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات ہوئے اور اصحاب شہید ہوئے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نفوس شہید ہوئے، اس کے بعد حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور انہیں اللہ کیا مقامات عطا فرمائے، شہداء کو کیا مقامات عطا فرمائے؟ فرمایا کہ دن قیامت میری امت کے شہداء پہ دیگر انبیاء ناز کریں گے، دیگر انبیاء ناز کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انبیاء و شہداء ان پہ ناز کریں گے، فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے محبت اور مودت رکھنے والے ہیں۔ شہداء پہ، حضور کی امت کے شہداء پہ انبیاء رشک کریں، انبیاء و شہداء ان لوگوں پہ ناز کریں جو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، مالک کی خوشنودی کے لیے مخلوق کے ساتھ جو احسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فلاح والوں کی جو دلیل دی ہے، ہمارے سامنے صاحب مزار کا جو اسوہ حیات رہا ہے، زندگی رہی ہے، وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ ساری زندگی سادگی کے ساتھ اور احکام پہ رہ کے، شریعت و سنت کو مقدم جان کے ان مزارات والوں نے گزاری ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا احترام، عقیدت کا اظہار کرنے کی غرض سے آئے ہیں، لیکن یہ پیغام بھی ایک سید اعظم سے لے کے جائیں۔ کوشش فرمائیں کہ اپنی زندگیوں کو ان اللہ والوں کے نقوش میں ہم لے کے چلیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فلاح کا راستہ دکھا سکے۔ اب اس دور حاضر کے اندر چونکہ نظریات اور عقائد ایک سر جنگ لگی ہوئی ہے، تو بعض طبقات نے ولایت کا انکار کیا، تو بعض طبقات نے کرامت کا انکار کیا۔ چونکہ اس وزن کے اندر کافی تعداد کے اندر علماء اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے شرفاء تشریف فرما ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ ولایت کا انکار ہے نہ کرامت کا انکار ہے، اور اگر کوئی شخص مطلق انکار کرے کرامت کا تو وہ قرآن کی بہت ساری آیات بینات کا انکار کرتا ہے۔ ولایت کا انکار بھی کوئی نہیں، ہر نبی اعلان نبوت سے قبل ولی رہا ہے، ہر نبی اعلان نبوت سے قبل ولی رہا ہے، ولایت کا انکار کوئی نہیں۔ اور اس امت کے ہر ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ٹھہرتی ہے۔ لیکن میں چونکہ وقت کو سامنے اب رکھ کے گفتگو ہے، کرامت اور ولایت یہ لازم ملزوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں تو ولی کے ذریعے کرامت کو میرے رب جو ہے وہ اظہار، اس کا ظہور فرما دے۔ لازم ہے، لیکن انکار جو ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ فسق ہے، اور یہ عقائد کی ضعیفی ہے، ضعف عقائد ہے۔ تو نہ ولایت کا انکار کرنا چاہیے نہ کرامت کا انکار کرنا چاہیے، بلکہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ صلاح دے دیں، پڑھیں قرآن سورۃ نمل اٹھائیں، فلاح والے لوگوں کا ذکر کیا، کس انداز کے ساتھ میرے رب نے ارشاد فرمایا۔ فلاح والے تھے، اللہ نے انہیں فلاح دی ہے، کامیابی دی، کامیابی ان کا مقدر رہا ہے۔ جب سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی ایسا جو تخت بلقیس کو اٹھا کے لائے اور خدمت نبوت کے اندر پیش کرے، تو ایک جن پہلے حاضر ہوئے سورۃ نمل میں سے ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور مجھے آپ حکم دیں، میں تخت بلقیس کو اٹھا کے آپ کی خدمت نبوت کے اندر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا، اللہ کے سونے نبی نے سوال فرمایا کہ دیر کتنی لگے گی؟ تو عرض کرتے ہیں ان تقوم من مقامک، حضور آپ اسی مقام پہ تشریف فرما ہوں گے، میں جاؤں گا اور تخت بلقیس اٹھا کے آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں۔ تو انی علیہ لقوی امین، اگر یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اس نے پھر عرض کیا کہ حضور میں اپنی ذات کی صداقت دے رہا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، میں قوی بھی ہوں، میرے رب نے مجھے طاقت بھی دی ہے، اور میں بے ایمان بھی کوئی نہیں، میں امانت دار بھی ہوں، علیہ لقوی امین۔ اس نے یہ عرض کیا۔ خیر اب دیکھیں کہ جو فلاح والے لوگ، جو فلاح والے لوگ آج کیا ہے اس دور حاضر کے اندر، لوگوں نے قرآن کی جو نہج المطالب، جو قرآن کا جو اصل جو روحانی ایمانی متن ہے، متن کو لوگوں نے سمجھا نہیں، پڑھا جا رہا ہے قرات کے ساتھ، پوری نثر کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، لیکن قرآن کو جس مقصد کے تحت میرے کریم رب نے نازل فرمایا، اس محفل کے اندر بھی 100 میں سے تقریباً 20% لوگ مجھے جو بہتر جانتے ہیں، مگر نہ میرے جیسے پورے لوگ بہت سارے ہیں قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن کے نہج المطالب کو سمجھتے نہیں۔ تو ہمارے عقائد خراب ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب سنیں، جب انہوں نے کہا کہ حضور اجازت دیں، آپ کو جلدی تھی، کہا کہ ملک بلقیس روانہ ہے، وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے، وہ اپنے ملک کے سبا کی ملکہ ہے، اللہ نے اسے حکومت دی ہے، بادشاہ دی ہے، ایک پورے عرض ایک خطہ اس کے تابع ہے۔ تو کہا کہ اس سے قبل، اس کے آنے سے قبل ہے کوئی ایسا جوان جو تخت بلقیس کو اٹھا کے میری خدمت میں پیش کرے۔ ایک مجذوب بیٹھا تھا، اللہ کا نیک مانا بیٹھا تھا، اللہ والا بیٹھا تھا، فلاح والا شخص بیٹھا تھا۔ مجذوبوں کی اپنی کیفیت ہوتی، میاں ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماتھے پہ ولی لکھا ہو، ضروری نہیں ہے،
ولی اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے، زبان کی مٹھاس سے پہچانا جاتا ہے، اپنے عشق حقیقی سے اس کی معرفت کو پہچانا جا سکتا ہے، ولی اپنی سخاوت سے پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے خلق سے پہچانا جاتا ہے، اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ولایت کے لیے ذات پات کی شرط نہیں ہے، تو جو چلے گا اسے تلاش کرنے کے لیے، جو اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا، وہ تو ملنے کے لیے وہ تو خود انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میری طرف بڑھے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں، اس کی یہ جو اندھیر نگری ہے میں اپنی ملاقات کے ذریعے اسے روشن کر دوں۔ تو خیر جملہ سنیں، ایک مجنون بیٹھا تھا، تفسیرات سے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ آصف بن برقیہ تھے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ اگر اجازت دیں تو میں تخت بلقیس اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی بھی ہیں سیدنا سلیمان نبی، بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہ ایسے بادشاہ کہ سکہ چلتا ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سکہ چلتا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی نے اجازت دی، پھر ہوا کیا؟ قرآن نے سارا مضمون ہمیں دیا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ عربی کے اندر طرفک، حضرات علماء تشریف فرما میری اصلاح فرما دیجیے گا، عربی کے اندر جہاں تک میں نے پڑھا ہے طرفک اکھاں بند کرنے والے ہیں، طرفک آنکھیں بند کرنے کی یہ کیفیت کہ اجڑ کے پپلیاں اکھاں دے درمیان بند نہیں ہوتی، کو طرف کہتے ہیں، مکمل طور پہ آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ عرض کرتے ہیں حضور میں نوکر ہوں، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا صحابی ہوں، آپ میرے نبی ہیں، تو نوکر کا کوئی زور نہیں، اکھاں بند کرو اپنی مرضی دے نال، اکھاں کھلائے اپنی مرضی دے نال۔ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 1 منٹ کے اندر ایک بندہ 15 سے زیادہ دفعہ اکھاں بند بھی کرے گا، ایک نالے کھلے گا بھی ہے۔ اچھا یہ آنکھیں بند، یہ قرآن ہمیں مضمون دے رہا ہے، اب دیکھیں یہ مضمون ہے قرآن کا۔ آنکھیں بند ہوئی پھر کھولی، اب خود فیصلہ کریں، ماشاءاللہ بڑے دانا ہیں، کتنی دیر ہوئی ہوگی؟ قرآن نے پھر اگلا مضمون بیان فرمایا، ہوا کیا؟ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، عنده ضمیر تصیغہ ہے، جب دیکھا گیا نا تخت بلقیس کو آپ نے سامنے، سیدنا سلیمان نبی نے آسمان کی طرف منہ کیا، عرض کرتے ہیں مالک یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نہ آصف بن برقیہ کا کمال ہے نہ سلیمان نبی کا کمال ہے، در حقیقت یہ تیرا ہی فضل ہے، تیرے فضل کے ذریعے تخت بلقیس ایک لمحہ سے پہلے سلیمان نبی کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، یہ مالک تیرا فضل ہے، تیرا فضل ہے۔ اب یہاں سے 2 باتیں ہیں، میں نے 2 باتوں کو اختصار سے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات کہ کرامت میں انکار کوئی نہیں اور ولایت میں انکار بھی کوئی نہیں، وہ میں نے مثال دی ہے، اتنی بڑی اور کامل مثال دی ہے کہ ہر نبی نبوت کے اعلان سے قبل ولی رہا ہے۔ تو دوسرا کرامت میں انکار کوئی نہیں، اس میں متعدد گفتگو، قرآن گفتگو متعدد ہے، قرآن گفتگو متعدد ہے، لیکن دوسرا دیکھیں اگر یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اللہ کریم اپنے نبی کے ذریعے سے کروا دیتے، ولی سے ہزارہ گنا لا تعداد، ایک گنتی کو میں نے کوڈ کیا ہے سمجھانے کی غرض سے، بیان اسے کر سکتے مقام ولایت تو بہت زیادہ شان اللہ نے مقام نبوت کو عطا فرمایا ہے۔ اب سنیں یہ کام اگر نبی کے ذریعے سے ہوتا اگر اس بات کو بھی تسلیم کرتی، اب یہ کام ولی کے ذریعے سے ہے، لوگوں نے انکار کیا ہے، دور حاضر کی فضا کو میں محسوس کرتا ہوں، لوگوں نے انکار کیا، لیکن یار انکار بنتا نہیں ہے۔ جب قرآن نے دلیل دی ہے تو سر خم کر دیے گئے کہ اساں ماں خط عقل منے یا نہ منے، فہم و فراست سے شے آوے یا نہ آوے، جب میرے کریم رب نے اپنی نارائب و حجت والی کتاب کے اندر اس مضمون کامل کو بیان فرمایا، مننا پوسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر نبی سے یہ کام کروا کے ایک کو اپنی قدرت منوائی، غیر نبی سے یہ کام کروا کے اپنی قدرت منوائی، غیر نبی سے یہ کام کروا کے اپنے بندوں کو میرے رب نے پیغام دیتا ہے، ہمارے کے لوگوں عام عام ہوتے ہیں، خاص خاص ہوتے ہیں، تیرے میرے خاص خاص کے نام لگ رہتے ہیں، اللہ خاصا کو بھی مزید رنگ لا چھوڑے گا۔ رسول اللہ تھا معرفت والا، عام عام ہوتے ہیں،
خاص ہونے ہیں جیسے عام خاص دے نال لگ ویندے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ خاص دے صدقے عام کوئی اللہ پیچھے عام راہن کوئی نہیں رہتا. آئیں احباب اٹھیں صلاح کے لیے کوشش کریں, خاص لوگوں کے ساتھ نسبت جوڑیں, اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑیں. دور حاضر کے اندر سائنس ہماری جو ہے وہ بدنی جسمانی اور جو عموری جو ہماری بیماریاں ہیں سائنس اس کا علاج ہمیں بتاتی ہے, لیکن اللہ والے اور اللہ والوں کی صحبت ہمارے جو روحانی اور ایمانی بیماری ہوتی ہیں وہ ہمارے علاج کرتے ہیں. ان کی قربت کو پائیں, ان کی نسبت کو اختیار کریں. جہاں کہیں بھی آپ کی نسبت ہے شیخ کامل کی نسبت میں رہیں. یاد رکھیں مرشد کی نسبت میں رہنے والا کبھی محروم نہیں رہتا ہے. جنہوں نے مرشد کی نسبت اختیار کی ہے آج دیکھیں ان کی مزارات پہ قرآن خوانی کی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خدا کا راستہ دکھائے, اہل اللہ کی صحبت اللہ نصیب فرمائے. مجھ سے بہتر آپ علم والے بھی ہیں, عمل والے بھی ہیں, تقوی بھی مجھ سے آپ بہتر ہیں. بندہ ناچیز کو اختتامی محافل کے لیے یاد فرمایا گیا, حالانکہ علماء کا کام تھا. میں طالب علم کی حیثیت بھی نہیں رکھتا, لیکن احباب کی محبتیں ہیں, صحبان کی محبتیں ہیں کہ ناچیز کو یاد فرمایا, یہاں مسند میں بٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محبتوں کے سلاسل ہیں اللہ ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے اندر مزید برکات نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.